صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ there is a مجدد every 100 years. Can you tell us who is مجدد of these current 100 years? میں نے شاید کسی نشست میں ایک گزارش پہلے بھی کی تھی کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دیے نہیں جا سکتے. کوئی بھی انسان جو کچھ معاملات سے واقف ہے وہ کسی فقیر کے بھید نہیں کھولے گا. نہ تو کوئی فقیر یہ بتائے گا کہ اس کا مقام کیا ہے، کس عہدے پر فائز ہے اور کیا فرائض سر انجام دے رہا ہے، نہ کسی دوسرے فقیر کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ اس شخص کا کیا مقام ہے اور وہ کس عہدے پر فائز ہے اور کیا فرائض سر انجام دیتا ہے. ان چیزوں کی ممانعت ہے اس راہ میں. جب آپ کسی فقیر سے کسی کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس سے پوچھیں گے تو آپ سے ایک ہی جواب دے گا کہ صاحب وہ کس مقام پر فائز ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں. یہ میں ہی ہوں جو سب سے کمتر مقام پر ہے. اس کی ایک مثال میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کسی بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے دارالحکومت میں بہت سے فقیر ہیں اور اپنے وقت کا کتب بھی وہیں اس کے دارالحکومت ہی میں رہتا ہے. تو اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس حاکم سے ملاقات کر لوں، روحانی حاکم سے. تو اس کی مملکت میں جو سب سے بڑے 10 فقیر تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان 10 فقیروں کو اپنے محل میں کھانے کی دعوت دے دی. جس کمرے میں ان کے لیے کھانے کا ارینج کیا گیا اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ ہاتھ ملاتا تھا تو وہ ایک کمرے سے جا کے باہر نکل جاتے تھے، پھر پلٹ کے نہیں آ سکتے تھے. تو یہ انتظام اس نے اس لیے کیا تھا کہ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے وہ غلط جواب نہ دینے پائیں. تو جب فقیر لوگ کھانا کھا چکے اور رخصت ہو رہے تھے تو پہلے فقیر کو رخصت کرتے وقت بادشاہ نے اس سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ اپنے وقت کے حاکم ہیں، تو مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم پاگل ہوئے ہو، میں کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیر. حاکم تو اس وقت ہوں اگر میں کوئی فقیر بھی ہوں، تو میں نے تو ایک ڈھونگ رچایا ہے، بس بیٹھا ہوں میں. البتہ یہ جو میرے بعد آ رہا ہے رخصت ہونے وہ حاکم ہے اپنے وقت کا، اس کو پکڑ لو. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بڑی مہربانی، یہ انفارمیشن آپ نے دی، آپ تو جائیے. تو وہ صاحب چل دیے. دوسرے صاحب آئے تو اس سے بھی بادشاہ نے کہا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، سنا ہے آپ روحانی حاکم ہیں اپنے وقت کے. انہوں نے کہا یہ تم سے کس نے کہا؟ کہ کسی نے تمہیں غلط انفارمیشن دی ہے، میرا روحانیت سے کیا واسطہ. تو اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں ایک راز بتا سکتا ہوں کہ جو میرے بعد آ رہا ہے یہ حاکم ہے، اس کو پکڑ لو. تو بادشاہ نے اس کو بھی روانہ کر دیا. یوں کرتے کرتے وہ 10ویں آدمی پہ پہنچا. تو 10ویں سے کہا تو اس نے کہا کہ وہ سب وہ تمہیں بیوقوف بنا گئے، جو سب سے پہلے گیا وہی تو حاکم تھا، تو میں تو ایسے ہی ہوں، مجھے جانے دو. تو یوں اس کے ہاتھ سے سب نکل گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو اصلی فقیر ہے وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ کون سے مقام پر ہے، کیا اس کے ذمہ فرائض ہیں اور اس کا عہدہ کیا ہے. لیکن جو کچھ نہیں ہے، میری طرح کے جتنے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، جن کو روحانیت کی ہوا بھی نہیں لگی، جو علوم باطنی کے ہجوں سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی میری طرح لمبے چوڑے دعوے کرتے دکھائی دیں گے آپ کو. وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے ایک دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ولایت یا ولی دو جھوٹ ہیں، ان کے درمیان پایا جاتا ہے. جو کچھ نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، جو کہ جھوٹ ہے. جو بہت کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ دو جھوٹیں جن کے درمیان لپٹی ہوئی ہے ولایت، یہ ولی اللہ ان دو جھوٹ کے درمیان لپٹا ہوا ہے. تو اس لیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کی اور پوری سچائی سے عرض کر رہا ہوں کہ علوم باطنی کی ایک ہلکی سی جو جھلک ہے وہ بھی میں نے نہیں کبھی دیکھی. مجھے روحانیت کا کبھی ایک جھونکا بھی نہیں چھو کے گزرا. تو میں کیسے جانوں گا کہ آج کے دور کا مجدد کون ہے؟ تو جس بات کا مجھے ہی نہیں علم، میں آپ کو کیسے عرض کر دوں گا کہ فلاں آدمی اس کا اہل ہے؟ تو اگر مجھے پتا ہوگا کہ کون مجدد ہے تو صاحب پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں گا؟ میں نہ جا کے اسے پکڑ کے اس سے فائدہ لے لوں گا. میں بیوقوف ضرور، لیکن اس درجے کا نہیں کہ خود فائدہ نہ لوں آپ کو فائدہ پہنچا دوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. تو اگر مجھے کبھی پتہ لگا کہ کون مجدد ہے تو میں تو سب سے پہلے وہاں خود جاؤں گا آپ کو بتانے کے بجائے. اس لیے میں نہیں عرض کر سکتا کہ آج کا مجدد کون ہے. ایک سوال اور ہے، رب کے رب ہونے اور قادر مطلق ہونے کے بارے میں ذہن میں کوئی شبہ نہیں. اس کے باوجود ذہن میں ایک عجیب سا خیال آتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اور پھر اس انسان کے روپ میں آنا ہماری اپنی چوائس تو نہیں، تو پھر یہ جزا و سزا کیوں؟ تو اگر چوائس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنا ہی نہ چاہتے، یا پھر کسی انوسینٹ برڈ کے روپ میں آنا چاہتے تاکہ سزا سے بچ جاتے. یہ صحیح ہے کہ ہمیں رب نے تخلیق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا اور جزا جو ہے، یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو نظام ہے، یہ اس لیے ایکسرسائز نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں آنے کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ سزا اور جزا کا نظام تو یوں انفورس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو سزا ملتی ہے، اور اللہ کے احکامات کی صدق دل سے پیروی کریں تو اس کی جزا ہے. تو یہ فرمانی اور نافرمانی کے نتیجے میں جزا و سزا ہوتی ہے. اگر ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں، اس کے احکامات کی پیروی کر لیں تو بجائے سزا کے جزا مل جائے گی. اس کے انعامات دنیا میں بھی مل جائیں گے، آخرت میں بھی مل جائیں گے.
تو دنیا میں آنا تو میری نظر میں ایک طرح سے رحمت ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ برزمی کہلائے، جو بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز کسی فرشتے کو نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے نمایاں مقام رکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز تو صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالی کے خلیفہ برزمی ہیں، تو ہمیں اس اعزاز کے ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس خوف سے کانپتے رہیں کہ چونکہ احکامات تو ہم نے بجا لانے نہیں، اس لیے سزا ہی ملے گی۔ تو اس سزا سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ دنیا ہی میں نہ آتے، اور اگر آتے بھی تو کبوتر کی شکل میں آ جاتے۔ تو یہ خواہش جب ہم کرتے ہیں کہ کسی انوسینٹ برڈ کی شکل میں آتے، فاختہ کی شکل میں آتے، تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صاحب پھر کوئی عیار شکاری ہمیں اپنے جال میں پھانستا اور پنجرے میں ہمیں شکلی قید کر دیتا۔ سزا سے تو بچ جانا بڑا آسان ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کی جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے تو ایک اتنی بڑی ہمیں چھوٹ دے دی کہ وہ کوتاہیاں اور وہ گناہ جو ہم سے لا علمی میں ہو جائیں، جو ہماری انوسینٹ مسٹیکس ہیں، اس پہ وہ گرفت ہی نہیں کرتا، معاف فرما دیتا۔ جو پلانڈ مسٹیکس ہیں ہماری، جو ڈیلیبریٹ ڈیفائنس ہے ہمارا، اس پر سزا ہے۔ اور اگر وہ ڈیفائنس حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے ما سوائے شرک کے، پروردگار کے غفور و رحیم ہونے سے، اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ اس پر بھی معاف کے امکانات خاصے وسیع ہیں۔ اس لیے ہم اس دنیا میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور سزا کا اگر خوف ہے تو پھر اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں، تو انشاءاللہ جزا پائیں گے بجائے سزا کی۔ یہ پرانا ایک بار بار کا آیا ہوا سوال ہے کہ باہر کے کسی ملک سے ہے، کین دعا چینج دا لک؟ تھوڑا سا لکھنے میں غلطی کر گئے ہیں وہ۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ دعا یقیناً قسمت کو بدل دیتی ہے۔ جب قسمت کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں ہو رہی تھی تو بڑی تفصیل سے اس پر ذکر ہوا تھا کہ تقدیر کتنی قسموں کی ہے، اور اس میں انسان کس حد تک خود مختار ہے، اور کہاں جا کے اس کی مجبوری شروع ہوتی ہے۔ یہ سب کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اب چونکہ تقدیر کا سلسلہ کسی نے پوچھ لیا تو میں یہ بات دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم دعا کو غلط نہ سمجھیں۔ دعا اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو دعا کو ہر چیز کا ایک حل بنا لیا۔ سارا سال طالب علم کھیلتا رہا، اسکول اٹینڈ نہیں کیا، پڑھا نہیں، تو گئے اور دعا کے لیے کہہ دیا کہ صاحب دعا کر دیجئے میں پاس ہو جاؤں۔ یہ قانون فطرت کے خلاف دعا ہے۔ انسان بیمار ہوا تو دعاؤں پر زور دے رہا ہے۔ اگر ہم دعا کو اس طرح سے استعمال کریں جیسے کہ قدرت نے ہمارے لیے راہ
متعین کی ہے کہ ہم پہلے دنیاوی کوشش کریں مقدور بھر، اور اس کے بعد پھر ہم رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تم نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، ہم نے اپنے تئیں مقدور بھر کوشش کر دیکھی، اب تو اس میں برکت دے اور ہمیں کامیابی عطا فرما دے اگر یہ ہمارے مفاد میں ہے تو، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک ایسے قادر مطلق رب کے حوالے اپنے معاملات کر دیے ہیں جو بڑا رحیم و کریم اور غفور و رحیم ہے۔ اس کی طرف سے آنے والا ہماری محنت کا پھل اور اس کا نتیجہ یقیناً ہمارے لیے بہترین ہوگا، اور جو بھی نتیجہ پھر ملے اس کو ہم ہنسی خوشی تسلیم کر لیں۔ یہ در حقیقت مومن کا راستہ ہے، اور یہی کامیابی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ ہر کام وظائف سے ہو جائے گا، ہر کام دعاؤں سے ہو جائے گا، یہ بے عملی کی راہ ہے۔ یہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا سبق سکھا دے گی، اور یاد رکھیے کہ کاہلی، سستی اور بے عملی رب تعالیٰ کو قطعی طور پر ناپسند ہے۔ رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے ہر وقت کمر کس کے تیار رہتے ہیں، اور جو جان توڑ محنت کرتے ہیں۔ پہلے محنت اور کوشش، اس کے بعد دعا، کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ رب تعالیٰ سے محبت کے بارے میں ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی عربیہ سے کسی صاحب نے کہا ہے، رب تعالیٰ سے محبت کے کسی وظیفے سے میں واقف نہیں، میں تو یہ سمجھا کہ انسانی فطرت میں ہے کہ جو اس کی کفالت کرے، جو اسے لک آفٹر کرے، جو اس کے مصیبت میں کام آئے، انسان اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے۔ اگر ہم روزانہ رات کو سوتے وقت یہ یاد کر لیں کہ زندگی میں کتنے موقع آئے اور کون کون سا موقع آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پایا، ہم اپنے کسی مسئلے یا مصیبت یا ضرورت کے سامنے بالکل بے بس ہوئے کہ ہم کسی طور اس کو حل نہیں کر پا رہے۔ جب ہم مایوس ہوئے تو ایسی مایوسی میں رب کی مدد آئی، اور ہمیں رب نے اس مشکل سے نکال لیا، اس مشکل سے بچا لیا، اس آفت سے بچا لیا۔ کیسے کیسے موقع آئے جب اللہ نے ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمایا، مالی مدد عطا فرمائی، کہ جن ذرائع کے بارے میں ہمیں کبھی وہم گمان بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہم یہ چیزیں روزانہ یاد کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ بڑھنے لگتا ہمارا،
اور یہی یقین اور بھروسہ رب پر بڑھتے بڑھتے اس سے پیار اور محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے تو یہ میتھڈ بڑا ایفیکٹو پایا ہے کہ ہر وقت وہ مواقع یاد رکھے جائیں جب بڑی ان ایکسپیکٹڈ مدد آئی ہے رب تعالیٰ سے، اور صاف پتہ چلا کہ یہ میرے رب نے مجھے بچا لیا یا میرے رب نے مدد بھیجی۔ وہ مواقع ضرور یاد رکھیے، اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ سے پیار بڑھ جائے گا ہمارا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم رب کو ٹرسٹ کرنے لگیں گے۔ ابھی ہم اس پہ بلیو ضرور کرتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، اسی لیے یہ پریشانیاں ہیں، یہ جو دوڑے چلے جاتے ہیں ہم لوگ دعا کرنے والوں کے پاس، عامل حضرات کے پاس، پیر صاحبان کے پاس، یہ اس ٹرسٹ کی کمی ہے۔ گرچہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر ہم کسی انسان کا سہارا ڈھونڈنے نہیں نکلیں گے کبھی، خواہ وہ سہارا کسی شکل میں کیوں نہ ہو، تو ہمارا رب پر بھروسہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ مرر امیج تھیوری کیا ہے اور اس کا کوئی تعلق تصوف سے ہے یا نہیں۔ تو تصوف میں مرر امیج تھیوری ایز سچ نہیں پائی جاتی، اور تصوف میں مرر امیج ہوتا بھی نہیں کوئی۔ یہ تو ضرور ہے کہ تصوف میں شاگرد کے اندر مرشد کے طور طریقوں کی جھلکیاں ملتی ہیں، لیکن کوئی بھی شاگرد اپنے مرشد کا مرر امیج نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جھلکیاں ملتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں تربیت کا نتیجہ، کیونکہ تصوف میں تربیت اس معروف طریقے سے نہیں ہوتی جو دنیاوی تربیت جس انداز میں ہوتی ہے۔ مرشد کبھی اسٹک پکڑ کے شاگرد کو سکھاتا نہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور نہ کرنے پہ چھڑیاں نہیں پڑتی اسے۔ سرزنش تو ہوتی ہے لیکن دنیاوی طریقے کی مار نہیں پڑتی۔ البتہ تربیت کے لیے دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ شاگرد مرشد کو کاپی کرتے ہیں، جو مرشد کو کرتے دیکھتے ہیں اسی کو وہ کاپی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں اعداد و اطوار میں ایک جھلک تو دکھائی دینے لگتی ہے مرشد کی، کیونکہ وہ نقل ہو رہی ہے، لیکن وہ مرر امیج نہیں ہوگا اپنے مرشد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کے طور طریقے اور فقیر کی ڈیلنگز، فقیر کی دعا کرنے کے طریقے، دعا کی قبولیت کا ٹائم لیگ، فقیر کے تصرفات، فقیر کی کرامات، یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، یہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، شاگرد کی مرشد سے بھی نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طور طریقے، اس کے بیہیویئرز، اس کے ایٹیٹیوڈز، اس کے تصرفات اور کرامات، یہ انفلوئنسڈ ہوتی ہیں
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نہ صرف انفلوئنسڈ ہوتی ہیں بلکہ یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہوتی ہیں ان پڑھائیوں کا، ان وظائف کا، ان ذکر اذکار کا جو وہ فقیر کرتا ہے۔ مرشد ہو سکتا ہے کہ جمالی ہوں، بہت ٹالرنٹ ہوں، مجلسی آدمی ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان میں خوش رہتے ہیں، اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو برداشت کرتے ہوں، بہت زیادہ رش نہ برداشت کرتے ہوں، کسی حد تک لوگوں کا اجتماع برداشت کر لیں اپنے ارد گرد، تنہائی پسند ہوں یا بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہوں، کوئی ایک رنگ لیے ہوئے ہوں گے ان تمام رنگوں میں جو گنوائے میں نے۔ لیکن اگر شاگرد کو انہوں نے پڑھنے کو جو عطا فرمایا ہے اور جو کچھ مرشد شاگرد کو پڑھنے کے لیے عطا فرمائیں گے، وہ شاگرد کی باڈی کیمسٹری اور روح کی کیمسٹری کے عین مطابق ہوگا۔ وہ شاگرد کے جو روح کا کنٹرولنگ ورڈ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہوا وہ ذکر ہوگا جو اس کو عطا کیا جائے گا۔ وہ ذکر اگر جلالی ہے تو اس کے نتیجے میں شاگرد کے اندر جلال آ جائے گا، جبکہ مرشد جمالی ہیں۔ اسی طرح اس کے جو ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز ہیں ٹورڈز پبلک، وہ اسی ذکر اور اسی پڑھائی کے ذریعے سے اس ذکر اذکار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انفلوئنسز کی وجہ سے تنہائی پسند بھی ہو سکتا ہے شاگرد، مجلسی بھی ہو سکتا ہے، خلق خدا کو اپنے ارد گرد برداشت بھی کرنے والا ہو سکتا ہے، یا بالکل ہی جلالی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قریبی نہ آنے دے، اس کا مرشد کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یوں تصوف کے اندر مرر امیج نہیں ہوتا کوئی کسی دوسرے کا۔ اسی طرح کرامات بالکل مختلف ہوتی ہیں ایک فقیر کی دوسرے فقیر سے، کیونکہ ذکر سب کا مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ ذکر ایک ہو گئے دو فقیروں کے تو تعداد مختلف ہوتی ہے، اوقات مختلف ہوتے ہیں، تو اس سے مرتب ہونے والے اثرات پھر مختلف ہو جائیں گے۔ تو یوں کرامات کبھی یکساں نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ تو مرر امیج تھیوری کا تو سوال ہی نہیں ہے تصوف میں کوئی، یہاں تو سب انڈیویجویلٹی پر چلتے ہیں، ہر ایک کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی بنتی ہے روحانی، ہر ایک کا ایک انڈیویجول بیہیویئر بنتا ہے، انڈیویجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہر ایک کا، وہ یکسر مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ دوسرا سوال بھی خالصتاً روحانی ہے کہ بعض اوقات کوئی منظر یا مقام دیکھ کر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ روحانیت میں ہم ایک بات کہتے ہیں جس کو شاید سائنس آج تک تو ابھی تک تسلیم نہیں کیے ہوئے، لیکن کل کر لے گی۔ ہر انسان کی روح سیر کرتی ہے، روحانی سیر ہوتی ہے ہر شخص کو، البتہ ڈگری ویری کرتی ہے مین ٹو مین، وہ نیکی کے کس درجے پر ہے، اس نیکی کے نتیجے میں اس کی روح کی لطافت کی ڈگری کیا ہے۔ جتنی لطیف روح ہوگی، یا یوں کہیے کہ جتنی زیادہ نیکی ہوگی کسی شخص کے اندر، پاکیزگی اور نیکی جتنی زیادہ ہوگی، روح اتنی ہی لطیف ہوگی، اور جتنی لطیف روح ہوگی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی۔ تو ہر روح اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق سیر کرتی ہے، روحانی سیر ہوتی ہے۔
اس روح نے اس سیر کے دوران اگر کوئی مقامات دیکھ لیے، آئندہ ہونے والا کوئی واقعہ دیکھا ہے، وہ ہمیں یاد تو ہوگا نہیں، ہمارے شعور کا حصہ وہ نہیں بنے گا کبھی بھی، نہ وہ ہماری شارٹ ٹرم نہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ کبھی بن پائے گا۔ تو جب ہم اس مقام کو کبھی وزٹ کریں گے زندگی میں فزیکلی، یا اس واقعہ کو جو ہماری روح نے اپنی سیر کے دوران وقوع پذیر ہوتے دیکھا، اس کو کبھی انکاؤنٹر کر لیں گے اپنی ریئل لائف میں، تو ہمیں ایک ہلکا سا احساس ہوگا کہ یہ جگہ ہم پہلے بھی کبھی دیکھ چکے، یا یہ واقعہ پہلے بھی کبھی اس طرح ہوتے ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ روح بہرحال ہماری ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، تو ایک ہلکا سا احساس اس تعلق کی وجہ سے قائم ہے۔ تو یوں ہم سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کبھی ہم پہلے بھی آئے تھے، یا یہ واقعہ اس طرح ہوتے ہوئے کبھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن یاد نہیں آئے گا کبھی کہ کیسے، کیونکہ وہ ہمارے شعور کا حصہ نہیں ہے، نہ ہماری شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میموری کا وہ حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے، یہ روحانی سیر کے نتیجے کی۔ انہی صاحب نے ایک تیسرا سوال بھی دیا ہے کہ ممتاز مفتی الکھ نگری میں لکھتے ہیں کہ کچھ اولیاء سیکریٹریٹ سے اور کچھ فیلڈ سے متعلق ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں قدرت اللہ شہاب کا تعلق فیلڈ سے تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں پلیز۔ ابھی تو میں نے چند منٹ پہلے ایک گزارش کی تھی کہ ان معاملات پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ فقیر کے کیس میں یہ وہ معاملات ہیں جو کلاسیفائیڈ ہیں روحانیت میں، اور یہ صرف ڈسکلوز ہوتے ہیں آن نیڈ ٹو نو بیسس۔ تو اس لیے کوئی فقیر آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا نہیں۔ میرے کیس میں اس کے دو ریزنز ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ روحانی علوم مجھے چھو کر بھی نہیں کبھی گزرے۔ ایک آدمی جس نے ساری ہسٹری اور جیوگرافی پڑھا ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ کامنٹ کر دے نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن کو، تو وہ غریب کیا آپ کو بتا سکے گا؟ یا ہسٹری اور جیوگرافی پڑھنے والے آدمی کو یہ کہیں کہ فلاں نیورو سرجن ہے، اس کے بارے میں وہ آپ کو یہ بتا دے کہ وہ نیورو سرجن برین کے کس حصے کا اچھا سرجن ہے، تو وہ کیا آپ کو بتائے گا؟ اگر میں کسی لائق ہوتا، میں اتنا ہی قابل ہوتا کہ میں روحانیت میں لوگوں کے مقامات کو دیکھ سکتا ہوتا، تو میں یوں بیٹھا آپ کی سما خراشی کرتا؟ میں تو سبز چوگا پہن کے سبز عمامہ باندھ کے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا، اور لوگ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے، میرا نفس بھی خوب پھلتا پھولتا، خوب خوش ہوتا کہ میں سب میں بلند و بالا ہوں۔ تو میں اس کا کیا جواب دوں گا بھائی؟ تو نہ میں جواب دے پاؤں گا، نہ کوئی فقیر آپ کا جواب دے پائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس تجسس سے ہی جان چھڑا لیجیے۔ آپ یہ نہ جانیے صرف فقیر لوگوں سے نکلنے والی وائبریشنز کی رینج میں آ جائیے۔ ان کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے، ہر فقیر کا، ہر انسان کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ دیکھیے،
جو الیکٹرک وائر چل رہی ہے، ہر الیکٹرک وائر کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. وہ جو وائر کے قریب ہوتے جائیں گے وہ میگنیٹک فیلڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. 132 kVA کا میگنیٹک فیلڈ 6 فٹ تک ہوتا ہے، 6 فٹ ریڈیس میں ہوتا ہے. 3 فٹ ریڈیس کے اندر تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ مار دیتا ہے 3 فٹ کے اندر ہی. اگر انسان اس وائر کے 3 فٹ کے اس ریڈیس کے اندر چلا گیا تو وہ زندہ نہیں رہتا، جلس جاتا بندہ. لیکن 6 فٹ تک افیکٹو ہوتا ہے وہ. اسی طرح جو فقیر ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو 220 وولٹ کی وائر کی طرح بیچارہ چھوٹا فقیر ہے تو اس کا میگنیٹک فیلڈ اتنا ہی کم ہے. 1100 kVA کی طرح اگر وہ درمیانے درجے کا فقیر ہے تو اس کا میگنیٹک فیلڈ اتنی ہی دور تک آئے گا. اور اگر 132 kVA جیسا فقیر ہے وہ تو اس کا میگنیٹک فیلڈ اتنا ہی وسیع اور اتنا ہی اسٹرانگ ہے. تو بس آپ اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہو جائیے کسی طرح. اس کے اندر سے جو وائبریشنز نکل رہی ہیں علم کی، ان وائبریشنز میں آ جائیے. ایک میگنیٹ آپ رکھ دیجئے کہیں، پرماننٹ میگنیٹ. میگنیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو پرماننٹ ہوتا ہے اور ایک الیکٹریکل میگنیٹ ہوتا ہے. الیکٹریکل میگنیٹ اس وقت تک میگنیٹ رہے گا جب تک کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے، جیسے پنکھے کے فیلڈ کے نتیجے میں بننے والا میگنیٹ جو اسے پھر چلاتا ہے پنکھے کو. الیکٹرک موٹرز میں اسی طرح بنایا جاتا ہے، وہ الیکٹریکل میگنیٹ ہوتا ہے. ایک پرماننٹ میگنیٹ ہے. تو وہ پرماننٹ میگنیٹ جو پڑا ہے اس کے ارد گرد پڑے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کچھ دن کے بعد خود بخود میگنیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی میگنیٹ بن جاتے ہیں. جتنے فاصلے پر پڑا ہے اتنے ہی کم اس میں میگنیٹک فورس ہوگی. جتنا اس پرماننٹ میگنیٹ کے قریب پڑا ہوگا پتھر، اس کا لوہے کا ٹکڑا، وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ میگنیٹ ہو جائے گا. اسی طرح فقیر کے جتنا قریب آپ ہیں، اگر اس کے دل کے قریب آ گئے کہیں غلطی سے تو خود تو وہ ڈوبا ہے، آپ کو بھی لے ڈوبے گا. آپ بھی کھانے پینے کے مزے سے بھی گئے اور پہننے کے مزے سے بھی گئے. اور اگر اس سے دوستی ہے آپ کی تو اسی درجے سے آپ فقیر بن جائیں گے. تو جتنے اس کے قریب ہوں گے آپ، اتنی شدت کا فقر آپ میں آئے گا. تو کوشش کر لیجئے بجائے یہ جاننے کے کہ کون فیلڈ سے متعلق تھا، کون سیکریٹریٹ سے متعلق ہے، کون کلیریکل ڈیوٹیز پر تھا اور کون ایگزیکٹو ڈیوٹیز پر ہے، ان سے کیا ملے گا جان کر. آپ اس فیلڈ کے اندر داخل ہوئیے، اس کی وائبریشنز کو ریسیو کر لیجئے، اس سے فائدہ ہوگا. آپ خود فقیر ہو جائیں گے. جب آپ خود فقیر ہوں گے تو مجھ جیسے انسان سے پوچھنے کی زحمت سے بچ جائیں گے، کیونکہ مجھ سے سوال پوچھنا بذات خود شرمندگی ہے. علم ہے ہی نہیں تو میں کیا جواب دوں گا آپ کو، سوائے اس کے کہ گمراہ کر دوں آپ کو اپنے کم علمی کے ذریعے سے. تو اس زحمت سے بچ جائیں گے کہ سوال پوچھیں آپ کسی سے. از خود آپ کو سوالوں کے جواب ملنے لگیں گے، علم حاصل ہو جائے گا. تو آپ اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہوئیے، ان وائبریشنز کو ڈھونڈیے اور ان وائبریشنز کو ریسیو کیجیے، مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. اور ویسے ہی جو فقیر کے دل کے قریب ہونے کی بات کی تھی، یہ چلتے چلتے ایک عرض کر دوں کہ پرانے زمانے میں 3 مسافر تھے. تو وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے. تو اس زمانے کے دستور کے مطابق جب رات ہوئی تو انہوں نے مغرب کی نماز جو پڑھی کسی مسجد میں، تو امام صاحب سے کہہ دیا کہ ہم مسافر ہیں. تو اتفاق یہ کہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا، بڑے غریب لوگ تھے.
تو امام صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ صاحب 3 مسافر ہیں، اب انہیں کون مہمان کرے گا رات بھر کے لیے؟ غریب لوگ تھے بیچارے، 2 صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک مہمان میں لے جاتا ہوں، دوسرے نے کہا ایک میں لے جاتا ہوں، لیکن تیسرے کے لیے کسی نے آفر نہیں کیا۔ تو جب لوگ چلے گئے تو امام صاحب نے کہا کہ اب میں ہی باقی بچا ہوں، تو میرے مہمان تم ہو جاؤ، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کمرے کا حجرہ ہے اور میری فیملی لارج سائز فیملی ہے، تو تم ایک تکلیف کرو کہ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، تم اللہ کے مہمان کے طور پہ اس مسجد میں ٹھہر جاؤ، تو میں گھر جا رہا ہوں تو تمہیں جا کے میں کھانا بھیج دوں گا۔ امام صاحب گھر گئے تو کوئی ان کی بیگم صاحبہ ذرا جلالی ہوں گی، گھر میں جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے میں امام صاحب بھول گئے کہ میرے مہمان ہیں اور میں نے کھانے کا وعدہ کرایا تھا۔ سردیاں تھیں تو مہمان بیچارہ انتظار کرتا رہا اور سردی میں کانپتا رہا کہ بستر آئے گا اور کھانا آئے گا، نہ کھانا آیا اور نہ بستر آیا۔ تو جب آدھی رات گزر گئی تو نیند نے بھی بے حال کیا اور سردی بے پناہ وہاں، تو عورتوں نے کچھ نہیں سوچا، اس صف کے کونے پہ لیٹے اور رول ہونا شروع ہو گیا، تو صف ان کے ارد گرد لپٹ گئی ساری، تو اس میں پناہ لے لی سردی کے اگینسٹ، لیکن سردی کہاں رکتی ہے۔ تو جب صبح فجر کے وقت لوگ آئے، وہ اس کے 2 ساتھی بھی آئے، تو یہ بیچارہ صف میں سے اکڑا ہوا نکلا، بھوکا اور سردی سے اکڑا ہوا پڑا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میرے 2 ساتھیوں کا بھی یہ حال نہ ہوا ہو، تو ان سے پوچھنے لگا کہ کیسی رہی گزری رات تمہاری؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تو بڑے مزے میں رہے اور بڑا زوردار کھانا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا حلیہ بگڑا ہوا، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ وہی ہوا جو اللہ کے مہمان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو میں اللہ کا مہمان تھا، بھوکا بھی ہوں اور سردی سے اکڑا ہوا بھی ہوں، تو یہ کبھی کسی فقیر کے دل کے قریب مت ہوئیے گا، یہی حشر ہو جاتا ہے۔